ہم نے پڑھا تھا رجب علی بیگ سرور کے بارے میں. اس کے بعد ان کے ایک داستان تھا فسانہ عجائب کے نام سے. آج اس کے بارے میں جانیں گے. فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف کردہ معروف داستان ہے. فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف کردہ یعنی لکھی ہوئی معروف داستان ہے. یہ داستان باغ و بہار سے تقریباً 20 برسوں کے بعد شائع ہوئی. اس کی تصنیف کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ زبان کی آرائش و زیبائش اور لکھنوی تہذیب کو ترجیح دی. یہ داستان باغ و بہار سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا. باغ و بہار میر امن دہلوی کے متعلق سے پیچھے یاد رکھیے گا. فسانہ عجائب میں باغ و بہار کے برعکس مرصع اور مقفع زبان کا استعمال کیا گیا ہے. فسانہ عجائب میں باغ و بہار کے برعکس یعنی باغ و بہار کے الٹا. تو فسانہ عجائب میں کون سا زبان کا استعمال کیا گیا؟ مرصع اور مقفع زبان کا استعمال کیا گیا ہے. کس میں؟ فسانہ عجائب میں. اس میں زبان اور اسلوب کا حسن تو ہے لیکن سہل اور سلیس انداز کا فقدان ہے. یعنی سہل اور سلیس انداز نہیں ہے، آسان انداز نہیں ہے. سہل مطلب آسان انداز نہیں ہے. یہ خوبی باغ و بہار میں بدرجہ اتم موجود ہے. فسانہ عجائب کے اس ماخوذ حصے میں ملک یمن کے ایک بادشاہ کا حال زار بیان کیا گیا ہے. فسانہ عجائب کے ماخوذ حصے میں ملک یمن کے ایک بادشاہ کا حال زار بیان کیا ہے جو اپنی حکومت ایک اجنبی سائل کو سونپ کر سلطنت سے باہر چلا جاتا ہے. بادشاہ اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ سفر کی صعوبت اٹھاتا ہے. وہ اپنی سادگی کی وجہ کے ایک سوداگر کے فریب میں آ جاتا ہے. سوداگر اس کی بیگم کو دھوکہ دے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بادشاہ اس کی تلاش میں نڈھال ہو جاتا ہے. اس کا ایک بچہ غرقاب ہوتا ہے. دوسرے کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے. کیا کرتا ہے دوسرے کو؟ اس داستان میں ایک طرف جہاں بادشاہ کی سادگی، نیک نیتی اور درویشانہ صفات کو اجاگر کیا ہے، وہیں دوسری طرف اس پر آئی مصیبتوں کو بھی پردرد انداز میں بیان کیا ہے. داستان کے اس حصے میں سرور کی زبان پر کشش اور اسلوب دلکش ہے. قصے کو بیان کرتے ہوئے اس کے ارتقاء کے ساتھ زبان دانی کا خاص خیال رکھا گیا ہے. یہ تھا آپ کو فسانہ عجائب کے متعلق سے باتیں جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے. اب ہم پڑھیں گے آگے.